مکتبہ قطر الوطنیہ ہیں، قطر نیشنل لائبریری ہیں، 1 ملین سے زائد پرنٹڈ کتابیں وہاں موجود ہیں۔ اسلام ویب پر 3 لاکھ کے قریب فتاوی جات موجود ہیں، ماشاء اللہ۔ مختلف مسالک کے اس پہ فتاوی جات موجود ہیں، 70,000 اس میں مقالات ہیں قرآن کے، احادیث کے، اور لغوی اور مقارنۃ الادیان اس میں ہیں۔ لفظ شیخ پر بات آئی تو میں عرض کرتا چلوں، یہاں پہ لفظ شیخ صرف 2 لوگوں کو کہتے ہیں، ہم تو ہر عربی کو شیخ کہتے ہیں، لیکن 2 لوگوں کو شیخ کہا جاتا ہے، 2 طبقوں کو، یا وہ شاہی خاندان ہو آل ثانی کا، اس کو شیخ کہیں گے، جیسے یہ شیخ جاسم آل ثانی کے تھے، یا وہ متوع ہو، یعنی کسی مسجد کے مؤذن ہو یا امام ہو۔ تو یہاں قطر میں امامت کے یا خطابت کے شعبے سے منسلک ہونے کے لیے، مؤذنی کے شعبے سے منسلک ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے بہترین حفظ قرآن، اور ایک تیسری اہم شرط کہ یہاں آنے کے لیے پکا ورک ویزا ہو۔ اور جامعہ فاروقیہ کے ایک فاضل ہیں مولانا محمد فاروق صاحب، انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اس چینل پر علماء کی وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنے انتہائی معزز اور خصوصی مہمان کو قطر سے دعوت دی ہے، کیونکہ مجھے دیکھنے والوں کی 90% جو تعداد ہے وہ علماء کی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان سے دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ کہیں سے بھی آپ کے لیے کوئی بھی علمی کام اگر کسی جگہ پہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ موجود ہیں اور میں اس میں کوئی کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں تو میں ضرور کرتا ہوں۔ کہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا مفتی عبد الواجد صاحب، جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس وقت قطر کے اندر ایک بڑی ماشاءاللہ ایک مرکزی مسجد ہے اس کے وہ امام بھی ہیں، اور وہاں پہ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید انشاءاللہ وہ وہاں پہ کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کی زبانی سنیں گے۔ تو قطر میں جو مولانا پہنچے ہیں، تو ان کے وہاں پہ پہنچنے کے باوجود بھی ان کے یہ اپنی علمی لائن سے نہیں کٹے۔ وہاں پہ بہت سارے علمی ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں کہ وہاں وہ ان سے وہ استفادہ کر رہے ہیں، قطر گورنمنٹ کی طرف سے بہت کچھ وہاں پہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہم ان سے جاننا چاہیں گے۔ دوسری چیز کہ اگر ایک عالم دین کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے کہ وہ باہر کسی بھی ملک میں چلا جائے، بالخصوص قطر میں یا عربی کسی ملک کے اندر چلا جائے، تو وہاں سے وہ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی رفاعی خدمت کے طور پر ہو یا دوسرے علماء کو گائیڈ کرنے کے طور پر ہو، کچھ بھی ہو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اسی ضمن میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ جو علماء کرام قطر اگر آتے ہیں امامت اور خطابت کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، تو ان کا پوری تیاری کیسے کی جائے اور ان کو گائیڈ کیسے کیا جائے، انہوں نے جو اوقاف کے امتحانات دینے ہیں ان کی تیاری کیسے کی جائے، یہ ساری چیز بھی اس کے اندر آئے گی۔ اور تیسری چیز پھر ہم یہ ہے کہ وہ سکھانے والا کون ہوگا علماء کو، تو وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں سے جا کر وہ سیکھ سکتے ہوں گے۔ تو ہم انشاءاللہ مولانا عبد الواجد صاحب سے یہ تینوں جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر مختصر سے اس انٹرویو کے اندر بات کریں گے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مولانا مختصر سا بتائیے گا کہ آپ قطر کیسے پہنچے، اور پھر اسی کے ضمن میں پھر آپ علماء کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ قطر پہنچ کر بھی آپ بڑے بڑے علمی پلیٹ فارمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ان سے استفادہ کر رہے ہیں، وہ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب، پہلا سوال جو قطر میں علماء ساتھیوں کا پہنچنا ہے، علماء ہوں یا حفاظ ہوں، لیکن ان کے لیے شرط یہ کہ وہ عربی سے معمولی سی شد بدھ رکھتے ہوں، معمولی سی واقفیت ہو کہ عربی میں لکھ کر اور جواب دے کر وہ لجنہ کو مطمئن کر سکیں اور تحریری امتحان پاس کر سکیں۔ تو یہاں قطر میں امامت کے یا خطابت کے شعبے سے منسلک ہونے کے لیے، مؤذنی کے شعبے سے منسلک ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے بہترین حفظ قرآن، متشابہات وا اور فا کا بھی جہاں کہیں فرق آتا ہے نا آیات میں، کہیں پہ واو سے آیت شروع ہو رہی ہے، کہیں پہ وہی آیت متشابہ واو سے فا سے شروع ہو رہی ہے، تو ان آیات کو بہترین ازبر ہو کہ کہاں سے پوچھا جا رہا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خلط مت نہ ہو۔ تو 5 سوالات ہوتے ہیں، اور پہلی شرط ہے وہ یہ کہ حفظ قرآن مضبوط ہو۔ نمبر 2، ان کا ایک منہج ہے علمی، عقیدے کی کتاب ہے اور فقہ حنبلی کی کتاب ہے، تو ان 2 کتابوں کا امتحان تحریراً اور شفوی یعنی جو اورل ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہم زبانی ان کو سناتے ہیں اور ہم سے سوالات کرتے ہیں، اور سوالات میں پھر اگر علماء ہوں تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ فرضی سوالات بنا کے نا تھوڑا سا گھماتے بھی ہیں، ضروری نہیں کہ کتاب کی ہی عبارت ہو۔ تو یہ کتابیں زبانی یاد ہوں، ان امتحان کو پاس کرے، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آرام سے۔ اور ایک تیسری اہم شرط کہ یہاں آنے کے لیے پکا ورک ویزا ہو، وزٹ ویزے پر یہاں پر آ جائیں پھر آگے امتحان کی تاریخ نہ ملے تو پھر یہ کہ وہ ویزا ضائع ہو جائے گا۔
تو ورک ویزا ہو تاکہ بندہ مستقل یہاں پہ آ کے بیٹھے انتظار کرے اور امتحان کی تیاری کرتا رہے. تو یہ ایک. اور جامعہ فاروقیہ کے ایک فاضل ہیں مولانا محمد فاروق صاحب, انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے. اس چینل پر علماء کی وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. حفاظ کرام ان کے چینل سے منسلک ہیں. وہ علماء اور وہ حفاظ جو قطر میں امامت سے منسلک ہونا چاہتے ہیں, تو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, بڑی تعداد ماشاءاللہ ان سے فیضیاب ہو رہی ہے. اور اس چینل پہ سارے انٹرویوز بھی ہیں, ان کتابوں کی اردو دروس بھی ہیں, اور جو پرچے امتحان میں آئے ہیں ان پرچوں کے سیمپل بھی, نموذج بھی انہوں نے وہاں پہ پلے لسٹ میں بنا کے دے دیے کہ ایک بندہ دیکھ لے کہ میں اس منہج پہ, اس معیار پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں, پھر وہ امتحان میں اپنی تسجیل کر لیں. اور ناظرین یہ بہت اہم ہے مولانا کی گفتگو, اور یہی انٹرویو ان کا ایک وہ مولانا عمر فاروق صاحب کے چینل پر بھی ہے, اور میں ڈسکرپشن کے اندر مولانا عمر فاروق صاحب کے چینل کا لنک دے رہا ہوں. آپ جائیں مولانا عمر فاروق صاحب کے چینل کے اوپر, اور آپ کو اگر قطر میں اپلائی کرنا ہے, ویزا کیسے حاصل کرنا ہے, اور اس امتحان کی تیاری کیسے کرنی ہے, شروع سے لے کر آخر تک مکمل گائیڈنس اور رہنمائی آپ کو اس چینل سے ملے گی. تو لہٰذا اس ٹاپک کو ہم یہیں پر ہی رکھیں گے, کیونکہ ہم آپ کو گائیڈ اس حد تک ہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس چینل تک پہنچیں گے. ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے. تو مولانا اگلا میرا سوال ہوگا کہ قطر میں پہنچ گئے, امتحان ہو گیا, امامت مل گئی, اب اس دوران ایک عالم دین کیسے اپنے علم کے اندر اضافہ کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے کیا کیا فیسلٹیز ہیں وہاں پہ؟ بہت اچھا سوال ہے, چونکہ ہمارے سارے ماشاءاللہ علماء ساتھی ہیں جو آپ کے چینل سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. تو قطر میں متعدد جو ہے نا وہ جہاد سے علمی استفادہ ممکن ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر جو مکتبہ قطر الوطنیہ ہے, قطر نیشنل لائبریری ہے, 1 ملین سے زائد پرنٹڈ کتابیں وہاں موجود ہیں. میں جب بھی کبھی وہاں جاتا ہوں تو روح جو ہے نا وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ میں ایک کتابوں کی نئی دنیا میں ہوں, نئے جہان میں ہوں. چاروں طرف میں دیکھتا ہوں تو کتابیں ہی کتابیں ہیں, اور لوگ وہاں پہ ماشاءاللہ مستفید ہو رہے ہیں. مختلف زبانوں کی کتابیں ہیں, بہت کچھ اس میں وہاں رکھا ہوا ہے. اور جو آن لائن کتابیں ان کے یہاں ڈیجیٹل موجود ہیں وہ بھی تقریباً کوئی 5 لاکھ سے زائد ہیں. اور مکتبۃ الاطفال ہیں, تاریخ کی چیزیں ہیں, بہت کچھ وہاں دیکھنے کو ہے. وہ پورا ایک لمبا موضوع ہے, ٹاپک ہے کہ اس کو ہم اگر لیں بہت تفصیل وہاں پر ماشاءاللہ سے آپ حیران ہوں گے مولانا. مکتبہ قطر الوطنیہ, علماء تو علماء, اگر ایک بندہ صرف مطالعے کا ذوق رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کتاب کو گھر لے جائے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ مکتبہ قطر میں جا کر بیٹھے اور وہاں مطالعہ کرے, وہ صرف وہاں جائے, اپنا قطر کا ویزا شو کرے, مکتبہ قطر الوطنیہ کا کارڈ بنائے فری آف کاسٹ. کارڈ بنانے کے بعد وہ 6 کتابیں ایشو کروا کے ساتھ گھر لے جائے, اور 21 دن تک وہ پڑھ سکتا ہے اس کو. اور اگر وہ چاہیں کہ دوبارہ اس کو دوبارہ اپنے پاس رکھنا چاہے, مزید مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو دوبارہ جائے اور دوبارہ اس کو اپنے نام پہ ایشو کروا لے, اس کی تجدید کروا لے, جو اس کی عضویہ ہے, ممبرشپ ہے, اس کی تجدید کرواتا رہے اور وہ اس کی مستفید ہوتا رہے. اور بہت ہی الیکٹرانک انہوں نے اس کو مزین مرتب فرمایا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر اسلام ویب ایک ویب سائٹ ہے قطر میں, ابھی ماشاءاللہ فعال ہے. یہ اوقاف کے تحت یہ ویب سائٹ کام کر رہی ہے, ایک عالم کے لیے اور ایک مفتی کے لیے, چاروں مذاہب میں, مذاہب اربعہ, اور پھر جو ہمارے ہاں جو مسالک پائے جاتے ہیں عقائد کے لحاظ سے, اشاعرہ ہیں, ماتریدیہ ہیں, اور جو دیگر کلامی مسالک موجود ہیں, ان سے استفادہ کرنے کے لیے اس کو اسلام ویب کا سہارا لینا پڑتا ہے. اسلام ویب پر 3 لاکھ کے قریب فتاویٰ موجود ہیں, مختلف مسالک کے اس پہ فتاویٰ موجود ہیں. 70,000 اس میں مقالات ہیں, قرآن کے, احادیث کے, اور لغوی اور مقارنۃ الادیان اس میں ہیں, فلسفہ ہیں, اور قرآن کریم کی لغوی اور اس کی اصطلاح, بہت ساری انہوں نے کیٹیگریز اس میں وہاں بنائی بھی ہیں, اور ماشاءاللہ 70,000 مقالات اس میں انہوں نے پبلش کیے ہوئے ہیں. لائبریری ان کی الگ ہے, جہاں پہ بہت سی کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ کریں, ان کی کتابوں سے استفادہ کیجیے. صوتیات کا ایک پورا انہوں نے ایک صفحہ رکھا ہوا ہے خاص صوتیات کا, اور صوتیات میں 5 لاکھ سے زائد صوتیات ہیں, آڈیوز ہیں. اس میں اے سے لے کے زیڈ تک, یا الف سے لے کے یا تک, چونکہ مختلف زبانوں میں یہ ویب سائٹ ہے, تو ہم کسی قاری کے نام, جیسے مفتی حسن صاحب ہیں, تو میں ہا میں جاؤں گا, اور وہاں پہ جو ہا سے جو قراء ہیں مشہور اور مجود پڑھنے والے, تو ان کی میں جو ہے نا قرآن کریم سے, اچھا اس میں پھر کچھ ایسے ہیں جو قراءت عشرہ کے قاری تھے, ان کی تمام قراءتیں اس میں موجود ہیں, ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا اگر مجھے خطبہ دینا ہے, ایک بندہ ہے وہ عالم نہیں ہے, حافظ ہے, عربی جانتا ہے, لیکن صرف نحو نہیں آتی, گرامر اس کو نہیں آتی, وہ جائے
ائمہ حرمین کے اور دیگر بہت سے ائمہ کے، اور جو قطر میں جو بڑی مساجد کے، جو یہاں کی سرکاری مساجد ہیں، جو ان کے خطبہ ہیں، ان کے خطبے PDF میں بھی موجود ہیں اور آپ سن بھی سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ اس کو پرنٹ بھی لے سکتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں بھی پرنٹ لینے کے بعد پھر وہ شیخ سدیس سے جس کے بھی میں خطبہ اٹھاتا ہوں تو میں وہاں پہ ان کی آڈیو بھی پلے کر دیتا ہوں، اور ساتھ اس کو جو ہے نا موازنہ کر رہا ہوتا ہوں اور اپنی اصلاح بھی اس میں کر رہا ہوتا ہوں. تو بہت کچھ وہاں ماشاء اللہ موجود ہے. اچھا، قطر باقی جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ان میں قرآن کریم کی خدمات کے لحاظ سے بہت ممتاز ہے. سارے ہی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کی جو خدمت قطر کر رہا ہے، سبحان اللہ، حیران ہوں گے، بہت ہی ممتاز ہے یہاں پر. تو یہاں مختلف قرآنی مسابقات ہوتے ہیں. قرآنی مسابقات میں ہم حصہ لیں اور ان کو دیکھیں، ان کی ویڈیو سے استفادہ کریں. اور وہ ایسے مسابقات ہیں کہ ایک حافظ قرآن کے لیے اس سے کوئی استغنا نہیں، وہ لازماً ان مسابقات. یہاں جیسے جامعۃ الرشید کے بچے وہاں کمپٹیشن میں جا رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے مدارس والوں کے لیے بھی آپ کوئی پیغام دیں گے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی اس طرح کی عالمی سطح پر مسابقوں میں اپلائی کروا سکتے ہیں کہ وہ بچے بھی وہاں ان کمپٹیشن میں حصہ لیں جو ہر سال ہوتے ہیں وہاں پہ؟ جی، یہ جو مسابقات میں جو ہمارے بیرون کے جو مدارس آتے ہیں اور یونیورسٹیز یہاں پر آتی ہیں، وہ مناظرات قطر ہیں، وہ عربی کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم قطر ڈیبیٹ میں آئیں، حصہ لیں، وہ قرآن مسابقات کے حوالے سے نہیں ہیں. اچھا، اور اس میں پھر سیاسی اور دیگر اس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں، وہ بھی بہت ہی اچھی خدمت ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تعزیز اللغت العربیہ، عربی زبان کا فروغ، عربی کلچر کا فروغ. اور یہ جو مسابقات ہیں یہ یہاں پہ مقیمین حضرات کے لیے، جن کے پاس قطر کا ویزا ہے اور وہ یہاں پر مقیم ہیں، ان کے لیے ہوتے ہیں. بہت سے ہیں، یعنی ایک تو بہت مشہور ہے مسابقہ شیخ جاسم. شیخ جاسم. اور یہ لفظ شیخ پر بات آئی تو میں عرض کرتا چلوں، یہاں پہ لفظ شیخ صرف دو لوگوں کو کہتے ہیں. ہم تو ہر عربی کو شیخ کہتے ہیں، لیکن دو لوگوں کو شیخ کہا جاتا ہے، دو طبقوں کو. یا وہ شاہی خاندان ہو آل ثانی کا، اس کو شیخ کہیں گے، جیسے یہ شیخ جاسم آل ثانی کے تھے. یا وہ متوع ہو، یعنی کسی مسجد کے مؤذن ہو یا امام ہو، رجال الدین، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، اس کو شیخ کہیں گے احتراماً. اور دوسرا آلسانی قبیلے کا جو فرد ہوگا اس کو شیخ کہا جائے گا. تو یہ یہاں پہ اہل دین کی قدر، منزلت اور احترام کے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. مسابقہ شیخ جاسم کے کئی مراحل ہوتے ہیں. مجموعی طور پہ اس پہ ہر سال ہوتا ہے 3 ملین ریال جو ہے نا اس پہ سرکار اس پہ خرچہ اس کا آتا ہے ماشاءاللہ. مسابقہ کا تاریخ ہے اول الاوائل، یعنی دنیا بھر میں جو مسابقات ہیں جس میں لوگ اول آتے ہیں، مصر کے اور مختلف ممالک کے، ان سب اول آنے والوں کو قطر جمع کرتا ہے اور ان کا مسابقہ کرواتا ہے اول الاوائل کا. اچھا، اس میں آپ کو میں یعنی فرق بتاتا چلوں کہ یہ کتنا اہم مسابقہ ہے. قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں فصلاً، آیت کو توڑ توڑ کے. آیت کے ختم ہوا، اگلی آیت شروع کی، پھر وقف کیا، پھر اگلی آیت شروع کی. یہاں پہ 2 سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جو وصلاً پڑھے جاتے ہیں. آیت ختم ہوئی، دوبارہ درمیان سے معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ ابتدا اور وقف کو اس کو مینیج کرتے ہوئے پڑھیں، اگلی آیت سے ملائیں. تو آیت کے آخر میں کون سا حرف ہے، کون سے اعراب ہیں، اس کو مینیج کرنا. پھر پورے قرآن کریم کے مفردات کے معنی، اچھا، پورے قرآن کریم کے مفردات کے معنی سے پوچھے جاتے ہیں. بہت ہی اہم مسابقہ ہے. غرد بالقرآن ہے. غرد یعنی یہ آپ کو پتا ہے، یہ اب تو ایکس آگے، پہلے ٹویٹر ہوا کرتا تھا تو ٹویٹر کو تغرید کہتے ہیں. تو غرد بالقرآن ٹویٹر پہ مسابقہ ہوتا ہے. رتل و ارسل یہ واٹس ایپ پر ہوتا ہے. بلال العصر ہے، اذان کا مسابقہ ہے. یہاں پہ جو بچے تحفیظ میں، جو یہاں کی مساجد ہیں اس میں جو بچے قرآن کریم یاد کرتے ہیں، تحفیظ میں پڑھتے ہیں، ان کو حفظ کرنے کے بعد یہاں کی سرکار چھوڑتی نہیں. ہر 3 مہینے بعد ان کو بلائے گی، ان کا امتحان لے گی، اور جو اچھا پڑھیں گے، جن کے مطلب ان کی کیٹیگریز ہیں پہلے 10 یا ان کو پھر آگے انعامات بھی دے گی. تو یہ یہاں پہ تحفیظ میں ان سے سیکھنا. تمکین سرد القرآن ہے. تمکین اس طرح کا یہاں پر ایک مسابقہ ہوتا ہے جس میں ایک مجلس میں آپ 15 پارے، 10 پارے، یا آپ ایک مجلس میں جو ہے 30 پارے آپ ان کو سناتے ہیں اور پورا دن بیٹھ کے سناتے رہتے ہیں. اور یہ سرکاری سطح پر یہ منعقد ہوتا ہے. تمکین للقرآن، سرد القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے. تحبیر التلاوہ ہوتا ہے. آج کل رمضان میں تو بہت سارے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں آن لائن دورات ہیں. اس میں اگر ایک عالم ہے وہ اپنی تسجیل کروائے اور وہ خود دورہ کروائے، اگر وہ کروا سکتے ہیں تو وہ دورہ کروائے. دورہ کروا نہیں سکتا تو جو مشائخ کروا رہے ہیں ان سے استفادہ کریں. آن لائن بھی ہیں، فزیکل بھی ہیں، مختلف مساجد ہیں. اچھا، ابھی رمضان چل رہا ہے تو رمضان شریف میں 202 مساجد ایسی ہیں جہاں پر ابھی اعتکاف کی لسٹ آئی ہے اور وہاں پہ اعتکاف ہو رہا ہے. اگر میں اردو بولنے والا ہوں تو میں اپنی تسجیل کرواؤں اور جہاں پہ پاکستانی حضرات معتکف ہیں میں وہاں جاؤں، ان کے لیے دروس کے انعقاد کروں سرکاری سطح پہ.
اس کی خدمات بھی ہوں گی. میں بھی خدمت انجام دے رہا ہوں علمی, اور پھر یہ کہ سرکار جو محاضرین ہیں ان کی بھی خدمت اور ان کا پورا خیال رکھتی ہیں اس میں. اور آن لائن دورات سے ہٹ کر اگر ایک بندہ یونیورسٹیز سے شغف رکھتا ہے, اس کے پاس وہاں کی ڈگریز موجود ہیں, ڈگریاں ہیں, اسناد ہیں, تو وہ جامعات کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں شرکت کرے, اور وہ عالمی سطح کی یہاں پہ جو کانفرنس ہوتی ہیں ان میں اپنے ریسرچ پیپر وہاں پہ جا کے وہ پڑھ سکتا ہے. اور موسوعۃ القراءات القرآنیہ, موسوعۃ القراءات القرآنیہ آپ جانتے ہوں گے بہت بڑا ایک نام ہے, دکتور احمد عیسیٰ المعصراوی. ان کو شیخ عموم المقارئ المصریہ کا لقب ملتا ہے, اور بعض لوگوں نے ان کو شیخ عموم المقارئ الدنیا کا لقب دیا ہے کہ دنیا بھر کے مکاتب قرآنیہ کے آپ عمومی شیخ ہیں, ازہر کے ہیں, آج کل قطر میں مقیم ہیں. انہوں نے موسوعۃ القراءات القرآنیہ پہ کام کیا ہے, اور یہ موسوعہ اسلام ویب پر موجود ہے اور معتمد ہے, مستند علماء نے اس کو مرتب کیا ہے. کوئی بھی حرف آپ لکھیں, جتنے بھی اس میں قراءات کے اختلافات ہیں, روایات کے اختلافات ہیں, یہ اختلاف الفرش جتنے اس میں موجود ہیں, سارے وہاں پر آپ کے سامنے تفصیل سے آ جائیں گے اور آپ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں. اور یہ تو قرآن خدمات ہو گئی. جو عربی کی خدمات ہیں قطر اس میں بھی آگے ہیں, جیسے آپ نے پہلے ایک سوال کیا تو مناظرات قطر وہ اسی حوالے سے ہوتا ہے. اور قطر نے ایک اور کام کیا ہے, معجم الدوحہ. معجم الدوحہ 20 صدیوں پر محیط جو لغت کا کام ہوا ہے عربی کے حوالے سے, اس سب کو جمع کر دیا معجم الدوحہ نے. اب جب میں معجم الدوحہ کا مطالعہ کر رہا تھا, اور وہ بھی آن لائن موجود ہے, اس کی ویب سائٹ ہے معجم الدوحہ کی, قطر یعنی دوحہ dictionary.org کے نام سے غالباً ہے. اب جو 20 صدیوں پر محیط یہ کام ہوا ہے, جن لوگوں نے کیا ہے وہ قطر میں مقیم ہیں, جو ایسے اہل علم یہاں مقیم ہیں ان سے آپ براہ راست جا کے مستفید ہو سکتے ہیں. بہت بہترین مولانا. یہ جتنے بھی آپ نے ڈیجیٹل جتنے بھی پلیٹ فارمز کا ذکر کیا, تو میں ان سارے پلیٹ فارمز کے لنکس جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر دے دیتا ہوں, تاکہ اسلام ویب کو بھی اور جتنے بھی مجمع دوحہ جتنے بھی آپ نے پلیٹ فارم کا ذکر کیا, یہ بہت ہی مستفید ہونے کے لیے انتہائی اہم پلیٹ فارم ہے, تو ان کا انشاءاللہ وہاں ڈسکرپشن کے اندر آ جائے گا. میرا آخری سوال ہے مولانا کہ جب بھی کوئی عالم دین اگر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے اور وہ کسی بھی کنٹری کے اندر پہنچ جاتا ہے, تو ایک توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں اس کے علاقے کے لوگوں کی کہ بھئی یہ ایک ایسے پلیٹ فارم پر ہے کہ جہاں سے یہ ہمیں کچھ دے گا تو ہم کوئی رفائی کام بھی کریں گے, یا پھر خود لوگ بھی اس پہ اعتماد کر کے اس کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے اندر کچھ خدمات سر انجام دے. تو ایسے موقع پہ پروفیشنلزم دکھا کر ایک عالم دین اپنے معاشرے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے وہاں بیٹھ کر؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا مفتی صاحب. اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر ملک کی الگ پالیسی ہوتی ہے, اس ملک کی پالیسیوں کا ہمیں اعتبار بھی رکھنا ہوتا ہے اور احترام بھی کرنا ہوتا ہے. تو اب قطر کی پالیسی خاص طور پہ جو یہاں پر قطر کا اپنا ویلفیئر ہے, اس کا نام ہے قطر خیریہ, قطر مؤسسۃ القطر الخیریہ اس کا پورا نام ہے, قطر ویلفیئر ٹرسٹ. یہ تقریباً 70 ممالک میں کام کر رہا ہے, اور یہاں کے جو لوگ ہیں قطر کے, ان سب کا ماشاءاللہ اعتماد اپنی سرکار کے ساتھ ہے, اپنی سرکار پر ہے, اور وہ سرکار آگے کام کرتی بھی ہیں. اب وہ زکوٰۃ ہو, فطرانہ ہو, کچھ بھی ہو, مؤسسہ قطر الخیریہ میں آن لائن کر دیتے ہیں. اور قطر الخیریہ 70 ممالک سے زائد میں کام کر رہی ہے, جس میں پاکستان بھی ہے, اور پاکستان میں ان کا جو آفس ہے وہ اسلام آباد میں ہے. تو براہ راست بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ کسی شیخ سے جا کے رابطہ کریں, اور ہمارے لیے مدارس ہیں, مساجد ہیں. تو قطر کام کر رہے ہیں, لیکن اس کا پورا انہوں نے ایک نظام بنایا ہے کہ فارم بھرنا ہے, اور وہ اپنے ملک سے, پاکستان کا جو آفس ہے وہاں سے رابطہ ہوگا قطر میں, اور پھر قطر ماشاءاللہ کام کرتا ہے اس حوالے سے. لیکن ہم مجموعی طور پہ ہم پاکستانی ہیں, تو اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ایسے ہمارے علماء ساتھی ہیں جن کے بھائی ماشاءاللہ فوج میں ہیں, پولیس میں کام کر رہے ہیں, اور کچھ علماء دوست مل کے, جیسے ایک ہیں مولانا عدنان صاحب, اب وہ چکوال سائڈ کے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ سب بھائی مل نہیں, انہوں نے اپنا ہی ایک ذاتی خاندانی ایک ٹرسٹ بنا دیا ہے, ویلفیئر بنایا ہے, اور اپنے گاؤں میں جو ان کے مساجد ہیں بہترین سیلری اپنے امام کو دے رہے ہیں. امام کے گھر کا پانی, راشن, بجلی سب فری ہے, اور یہاں تک بھی کہ ان کے بچوں کی تعلیم اچھے اسکولوں میں ہو رہی ہے, امام کے بچوں کی. اور ان کے امام کے اگر فیملی کا کوئی فرد بیمار ہوتا ہے تو چکوال سے پنڈی اسلام آباد تک آنا جانا کرایہ اور علاج معالجہ سب وہ فری کرتے ہیں. اور
عید کے خوشی غمی کے موقعوں پر بھی ساتھ. تو اس طرح کے لوگوں نے فنڈ بنائے ہوئے ہیں, علماء نے بھی بنائے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور بھی, ہمارے کچھ دوست ہیں البرہان میں, ان سے تعارف ہوا, وہاں پہ پڑھتے تھے, اور ماشاءاللہ اب وہ ریفائنری میں, اس میں آئل میں مختلف ملکوں میں ہیں, کوئی بحرین میں, کوئی کویت میں, سعودیہ میں, قطر میں بھی ان کے کافی سارے ساتھی ہیں. تو یہ ان سب دوستوں نے مل کر اپنا ایک فنڈ بنایا ہے, اور اس میں مجھے بطور شریع ایڈوائزر کے رکھا ہوا ہے, تو میں کبھی کبھار کوئی ترغیبی میسج کر دیتا ہوں انہیں. تو یہ سارے مل کے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اپنے ملک میں, اور بہت سے مدارس میں, مساجد میں, جتنی ان کی بساط کے مطابق ہو سکتا ہے, اپنے ہی فنڈ سے ہی انہوں نے نظام قائم کیا ہوا ہے الحمدللہ. ایک عالم دین ایسا ہے جو یہاں پر ہیں, وہ یہاں کے لوگوں کو بھی جانتا ہے, وہاں کے لوگوں کو بھی جانتا ہے. اب یہاں کے اگر کوئی بندہ ہے, وہ کہے بھی میں فلاں جگہ پہ کام کرنا چاہتا ہوں, پاکستان میں مجھے کوئی معتمد جگہ بتا دو جہاں پہ میرا پیسہ جائے نہ جائے, میں اپنی کوئی بھی خدمت ہے, صلاحیت ہے, میں وہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں, تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں زیادہ مستحق ہے, فلاں ادارہ, فلاں مدرسہ, فلاں علاقہ, آپ وہاں جائیں, وہاں پہ جا کے آپ تعاون کر سکتے ہیں. اچھا, اب اگر کوئی پاکستان سے مجھ سے رابطہ کرتا ہے, تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی پاکستان سے آ رہا ہے اور ایک بندہ قطر میں کسی اور ملک میں ہے, وہ رفاہی یا علمی یا معلومات کے لحاظ سے اس کی خدمت کر سکتا ہے, تاکہ اس سے کوئی فراڈ نہ ہو, کوئی دھوکہ نہ ہو. بہت سے لوگ ایسے ہیں, اعتماد کیا, ایجنٹ پیسے لے کے چلا گیا, نہ ویزا ہے, نہ ویزا کے نام سے کوئی چیز ہے, کوئی ڈاکومنٹ کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ایک بندہ یہاں آنا چاہ رہا ہے اور دوسرا ایک عالم دین پہلے سے دوسرے ملک میں ہے, تو وہ وہاں کی معلومات لے کر کہ بھئی یہ لیگل کام ہے, اس طرح معلومات کا تبادلہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ قطر میں رہتے ہوئے پاکستان کے جو افراد ہیں ان کی علمی اور معلومات ان کو فراہم کرے, علمی خدمت انہیں دے دے, اور جو قطر میں ہیں وہ پاکستان میں خدمت انجام دینا چاہ رہے ہیں, تو ان کو بھی ہم ان کو, چونکہ ان کا اعتماد یہاں کے لوگوں پر ہے, اور پھر یہاں کے لوگ ان کو اپنے ملکوں میں بہترین جگہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. مولانا آپ کی گفتگو سے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو نئے آنے والے علماء کے لیے بھی اس میں فائدے کی چیزیں ہیں کہ اپلائی کیسے کریں, سیکھیں کیسے. وہ پلیٹ فارم بھی ہمیں مل گیا. اچھا, وہاں پہنچ کر جو الحمدللہ ایک اپنے ملازمت کے اندر موجود ہیں, تو ان کے لیے بھی فائدہ آ گیا کہ آپ ان پلیٹ فارم سے قطر میں بیٹھ کر استفادہ کر سکتے ہیں, اور وہاں آپ اپنے آپ کو مستفید کر سکتے ہیں ان پلیٹ فارم سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک عالم دین واپس اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے. تو یہ تین بہت بڑے یوں کہنے کے بکٹس تھے, اور تین بڑے حصے تھے آپ کے باہر کسی ملک میں جانے کے. تو ان تینوں کو الحمدللہ اس انٹرویو کے اندر کور کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہو, آپ کمنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں. اور لیکن جو عمر فاروق صاحب کا چینل ہے, یہ آپ کسی بھی سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کو وہ دے دے گا انشاءاللہ, اور آپ وہاں جائیں, اس سے سیکھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی جو ہے وہ رکھی ہوگی قطر کے لیے, تو آپ ضرور وہاں پہنچ جائیں گے. لیکن پروفیشنلزم کے ساتھ, یہ نہیں ہے کہ بس ہم اسی پرانے کاغذوں کو لے کر ہی کہیں جا کر اپلائی کر رہے ہیں, بلکہ وہاں پروفیشنلزم چلتا ہے, اور میچور ہو کر, ہمیں سنجیدہ ہو کر وہاں اپلائی کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے, اور پھر امت کی جو ہے نا اس کو بھی خود اپنے علم سے مستفید کر رہے ہوں گے, اور وہاں سے بھی مستفید ہو رہے ہوں گے. مولانا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.